ساتھیو، انسان ایک عاجز اور کمزور بندہ ہے. وہ اپنی مرضی اور اپنی طاقت سے کوئی کام نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اس کے لیے آسان کر دے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں کہ بسا اوقات ایک کام کو ہم اپنے طور پر بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کو کرنے جاتے ہیں تو نہیں کر پاتے. اس کے برخلاف بسا اوقات ایک کام بہت ہی مشکل لگتا ہے، لیکن جب کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کو ہم کر گزرتے ہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق عدم توفیق ہے. اور اسی لیے جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو بندہ اس وقت کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت، برائی سے رکنے اور نیکی کے کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں نماز کی طرف بلا رہے ہو، کامیابی کی طرف بلا رہے ہو، اور ہم اس کامیابی پر اور ہم اس نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کہ وہی اس معاملے کو ہمارے لیے آسان کرے اور توفیق دے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام میں، خواہ اس کو آسان سمجھتا ہے یا مشکل سمجھتا ہے، وہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے. اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، ہر چیز مانگو، خواہ اپنے جوتے کا تسمہ جس سے فیتا باندھتے ہیں وہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہر کام جسے اللہ تعالیٰ آسان نہ کرے وہ کام آسان نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، آپ دیکھیں گے تو یہ چیز کھل کر کے پائی جاتی ہے. جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم فرض نماز سے فارغ ہو تو کیا دعا کرو؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دے سکوں. آج کی مجلس میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا رکھنے جا رہا ہوں جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے کہ اس دعا کو ہم یاد کریں اور اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. بلکہ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور یہ دعا پڑھائے بغیر آپ اٹھ جائیں. یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام مجلسوں میں، اپنی تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ کی بیٹھک ہوتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. وہ دعا 6 جملے کے اوپر مشتمل ہے، نہیں 6 نہیں بلکہ 10 جملے. اس کے اندر 10 جملے پائے جاتے ہیں جسے انسان بڑی آسانی سے یاد کر سکتا ہے. اور آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے اس کا نیٹ کا، ہے نا، کہیں بھی آپ ڈالیں گے تو ہر ایک کے اسکرین کے اوپر، موبائل کے اسکرین پر یہ دعا آ جائے گی. اس دعا کو آپ لوگ دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کہے بغیر ہماری کسی مجلس سے اٹھ جاتے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بیننی وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنی به جنتک ومن الیقین ما تهون به علی مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یہ دعا ہے جو 10 کلمات کے اوپر پائی جا رہی ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ مسلمان چاروں طرف سے مسائل اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر مسلمان چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، عالم ہے یا جاہل، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ دعا جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ 10 سوال کر رہا ہے. کتنے سوال کر رہا ہے؟ 10 سوال، 10 چیزیں مانگ رہا ہے، اور وہ 10 چیزیں انسان کے لیے بڑی اہم ہیں.
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا و بین معاصیک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف کا ایسا حصہ عطا فرما جو ہمارے اور تیری معصیت اور نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اطاعت کی اور عبادت کی اتنی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت کا مستحق ٹھہرا دے، اور ایسا یقین عطا فرما جس کے ذریعے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوت سے نفع اٹھانے کی توفیق یا نفع اٹھانے کا موقع عطا فرما، اور اس کو ہمارا وارث بنا، یعنی جب تک ہم زندہ رہیں ہم اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے اور اپنے طاقت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بدلہ اور انتقام ان لوگوں سے لے لے جو ہم پر ظلم کریں، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھیں، اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈال، اور دنیا ہی کو ہماری بڑی سوچ اور ہمارا مبلغ علم نہ بنا، اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ تو ساتھیو، یہ دو جملے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم یہاں پر ہر ایک کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے، تاکہ اس معنی کو یاد رکھ کر کے انسان یہ دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوری امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے ادعونی تم مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے دعا کا مطالبہ کر رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ جو دعا کرو گے میں اس دعا کو قبول بھی کروں گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ پہلی چیز، جیسا کہ ہم نے کہا 10 چیزوں کا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اے اللہ تعالی ہمارے دل میں تو اپنا اتنا خوف ڈال دے، اپنی اتنی خشیت ڈال دے کہ اگر میں کوئی گناہ کا کام کرنا چاہوں تو وہ خشیت درمیان میں حائل ہو جائے، یعنی جب بھی میں کوئی گناہ کا ارادہ رکھوں، جب بھی میرے دل میں گناہ کا کوئی جذبہ پیدا ہو تو تیرا خوف ایسا ہمارے دل میں آ جائے کہ میں اس گناہ سے رک جاؤں۔ اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمایا ہے کہ اس کے اندر گناہوں اور برائیوں کا جذبہ رکھا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حفت الجنت بالشہوات حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے کاموں سے گھیر دیا ہے جو کام کرنا انسان کو ناپسند آتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ روزہ رکھنے کا انسان کا جی نہیں کہتا، کیوں؟ کوئی انسان بھوکا اور پیاسا نہیں رہتا۔ نماز پڑھنا جنت میں جانے کا سبب ہے، نماز پڑھنا جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے انسان کو خاص طور پر اگر سردی کا زمانہ ہو یا سخت گرمی کا زمانہ ہو یا سخت مشغولیت ہو تو نماز انسان کے اوپر کیا ہے؟ بہت بھاری ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ نے جہنم کو ان چیزوں سے گھیر دیا ہے جو چیزیں انسان کے من کو بھاتی ہیں، انسان کو پسند آتا ہے نا۔ اس لیے مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا ہے، سامنے سے کوئی خوبصورت عورت گزرے اور بے پردہ ہو تو ہر مرد کی خواہش ہوگی کہ اس طرف اس کی نظر ہو جائے۔ کوئی شخص جا رہا ہے، راستے میں کوئی گری ہوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوگی اگر قیمتی ہے تو اس کو اٹھا لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو ایک گالی دے رہا ہے تو اس کا بس چلے تو اس کے اوپر تھپڑ مارے، نہ کہ وہ صرف گالی پر کام لے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اس کی طبیعت ایسی چیزوں طرف زیادہ مائل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تو اپنا ایسا خوف ڈال دے، ہمارے دل میں تو اپنی ایسی خشیت پیدا کر دے کہ جب بھی میں کوئی گناہ کا کام کرنے جاؤں تو وہ گناہ کیا ہے؟ وہ خوف حائل ہو جائے اور گناہ سے مجھے روک دے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے اپنی شہوات کے آگے، انسان بڑا ضعیف واقع ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا،
وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کس بارے میں؟ شہوات کے بارے میں، خاص طور عورتوں کے بارے میں. اسی لیے بعض علماء، بعض صحابہ، بعض تابعین جو 80 سال 70 سال کے پہنچ چکے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کمزور تو بنایا ہے لیکن ہمیں شہوت کے اندر نہ ڈال. اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، 75 سال کے ہیں، 65 سال کے ہیں اور زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے، چونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. اگر یہی خوف اور خشیت زیادہ ہو تو وہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. اسی طریقے سے بہت سے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کا دل مال چاہتا ہے، ان کا دل زمین چاہتا ہے، ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ پراپرٹی ہم کو ملے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سامنے آتا ہے تو اس سے وہ رک جایا کرتے ہیں. اور جو لوگ رک نہیں رہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف اور خطرہ نہیں رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلا سوال ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ خشیت، وہ ڈر ڈال دے کہ میں تیرے اور تیرے گناہ کے بیچ میں حائل ہو جاؤں. ایک جوان ہے، رات کو بستر پر جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. آج کل موبائل میں ہر قسم کی اچھی اور بری چیزیں ہیں، زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں بری چیزوں کے لیے. اس میں گندی تصویریں بھی آتی ہیں، گندے کام بھی اس میں دکھائی دیتے ہیں. اب اگر ایک مومن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، اس سے اپنی نظر کو پھیر لے گا. نظر کو نہ پھیرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے. تو یہی سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ خشیت عطا فرما کہ میں گناہ اور گناہ کے بیچ میں حائل ہو جاؤں. آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جب رات کو اپنے علاقے میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. کوئی ظاہر بات ہے نگرانی کرنا ہے، چنانچہ ایک راستے سے جا رہے تھے تو گھر سے، چونکہ اس وقت گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے، گھر چھوٹے چھوٹے رہا کرتے تھے، کمرے کا دروازہ باہر کی طرف کھلا کرتا تھا. تو کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت کچھ نظم اور غزل پڑھ رہی ہے، کچھ غزل پڑھ رہی ہے. اس میں کہتی ہے تطاول هذا الليل واسود جانبه، یعنی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے اور اس کے دونوں جو ہے وہ جو کنارے ہیں رات کے بڑے طویل اور کالے ہو گئے ہیں. کاش کہ آج میرا کوئی حبیب ہوتا، کوئی دوست ہوتا کہ میں اس کے ساتھ کھیلتی. اور آخر میں کہتی ہے کہ لولا مخافت اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور دنیا میں حیا کا ڈر نہ ہوتا، حیا کا معاملہ نہ ہوتا اور اپنے شوہر کی عزت کا لحاظ نہ ہوتا تو آج جس چارپائی کے اوپر میں ہوں یہ چارپائی کے چاروں پہلو ہلتے ہوتے، یعنی گویا کہ میں بھی کسی برے کام میں ہوتی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ عورت کس چیز سے رک گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، کوئی دوسری چیز وہاں پر نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ ہے. علا کل حال صرف یہ کہنے کا مطلب تھا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ اس کے دل میں وہ خوف ڈالے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے رک جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی اور اپنی طاعت کی ایسی توفیق عطا فرما، یعنی میں ایسی عبادت کر سکوں کہ جو مجھے جنت تک پہنچا دے. اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم گھر ہے اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم پونجی ہے، بڑی مہنگی ہے. اس کی قیمت دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. البتہ جنت میں جانے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اطاعت کو رکھا ہے. نماز پڑھنا جنت میں جانے کا سبب ہے، روزہ رکھنا جنت میں جانے کا سبب ہے، صدقہ اور خیرات کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے، سچ بولنا جنت میں جانے کا سبب ہے، نماز قرات قرآن میں تلاوت کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. تو بندہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے ایسی عبادت کی توفیق مل جائے کہ میں ایسی نماز پڑھ سکوں، میں ایسا روزہ رکھ سکوں، میں ایسی تلاوت کر سکوں، میں ایسا نیک کام کر سکوں جو کام میرا تیرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. جانتے ہیں کہ بغیر نیک کام کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی بشیر ابن خصاصیہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیعت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کیا کہ آپ تم شرک نہیں کرو گے، یعنی توحید کو اپناؤ گے اور نماز پڑھو گے اور یہ کام کرو گے، جس میں آپ نے ان سے کہا کہ تم زکوٰۃ دو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو گے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر بات پر آپ سے بیعت کرتا ہوں، نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں سب کام کروں گا، لیکن دو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. وہ دو کام کیا ہیں؟ زکوٰۃ. اس لیے کہ میرے پاس صرف 10 بکریاں ہیں
وہ بکریاں میرے گھر والوں کا اس میں خرچہ چلتا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور دوسری چیز ہے میں جہاد پہ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میری طبیعت میں بزدل پنا ہے، اور میں بزدل بن جاؤں گا کہیں اور جہاد سے بھاگ کر گیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا لا صدقہ ولا جہاد فیما تدخل الجنہ، نہ تو صدقہ دے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو جنت میں تو کیسے جائے گا؟ تو کہنے کا مطلب ہے جنت میں جانے کے لیے بندے کے لیے ضرور کیا کرے؟ وہ عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، قرآن مجید تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، جتنی عبادت کے کام ہے وہ کام بندہ کرے، تبھی وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ اور یہی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں نماز پڑھنا صحت کے اوپر نہیں ہے، نماز پڑھنا انسان کے فرصت کے اوپر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آپ سے زیادہ صحت مند ہیں لیکن ایک وقت کی نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی ہے، آپ سے زیادہ فرصت میں ہے لیکن وہ مسجد کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق کو چھین لیا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما، میرے لیے نماز کے معاملے کو، روزے کے معاملے کو، حج کے معاملے کو، زکوٰۃ کے معاملے کو ایسا آسان کر دے کہ میں وہ کام کروں تاکہ تو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ تیسرا سوال یہ ہے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ تعالیٰ یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیو، وَمِنَ الْيَقِينِ، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسا یقین عطا فرما۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ دل میں بندے کا اندر وہ جذبہ ہو کہ جو چیز جان رہا ہے اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا شک اور تردد نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر بندے کو یقین ہے کہ جنت حق ہے، بندے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور تنہا ہے، یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو بندہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ یقین عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتیں میرے اوپر آسان ہو جائیں، یعنی کوئی بھی مصیبت ہو، میرے مال پر مصیبت آئے، میری اولاد پر مصیبت آئے، میری صحت پر مصیبت آئے، میری جائیداد پر مصیبت آئے، میرے گھرانے پر مصیبت آئے، میرے ملک پر مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت ایسے وقت میں میرے دل میں اتنا یقین ہو کہ یہ مصیبت میرے نزدیک آسان ہو جائے، اس مصیبت کے برداشت کرنا میرے لیے کیا ہو؟ آسان ہو، میں ناراض ہو کر خودکشی نہ کر لوں، میں پریشان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر دوں، میں پریشان ہو کر کوئی گناہ کا کام نہ کر جاؤں۔ ایک شخص ہے تجارت کرتا ہے، دکان کھولتا ہے اور وہ سچ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی دکان نہیں چل رہی ہے، تو اب مجبور ہوتا ہے وہ انسان اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، گویا وہ کامیاب نہیں رہا۔ کیا دعا؟ اے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ یقین عطا فرما، دل میں ہمارے وہ ایمان راسخ کر دے، دل میں ہمارے وہ جذبہ پیدا کر دے، دل میں میرے وہ قوت پیدا کر دے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آ جائے میں اس سے پریشان نہ ہوں۔ جیسے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے قصہ پڑھا ہوگا کہ ان کے شوہر ابو طلحہ، ایک بیٹا تھا جو ابو طلحہ کو بڑا پیارا تھا، بیمار ہوا تو ابو طلحہ کو بڑی پریشانی ہوئی۔ ایک دن ابو طلحہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جب گئے تو اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم ظاہر بات ماں ہے، بچہ جب جو روتا ہے تو بچے سے پہلے ماں کا دل روتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، لیکن وہ یقین دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کہ جو چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ ہو کر رہنے والی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ ہمارے اوپر جو پریشانی آنے والی ہے وہ آ کر کے رہے گی، دنیا کی نہ تو کوئی طاقت اس کو ٹال سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی حکمت اس کو بدل سکتی ہے، اور نہ دنیا کا کوئی مال اس کو بدل سکتا ہے۔ ورنہ دیکھیں مالدار لوگوں پر موت نہ آتی، مالدار لوگ بیمار نہ ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ پہلوانوں کے اوپر موت نہ آتی اور پہلوان بیمار نہ ہوتا، کیوں؟ اس لیے اس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ منصب والے بادشاہ جو ہوا کرتا ہے، وزیر جو ہوا کرتا ہے، وہ بیمار نہ ہوتا، اس کے اوپر موت نہ آتی، لیکن اب اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے آپ کے ملک میں وہ جس کے اشارے پر فوج اور پولیس ناچا کرتی تھی، جس کو چاہتے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا کرتے تھے، آج دنیا میں انہیں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کہیں پناہ مل رہی ہے؟ نہیں پناہ مل رہی ہے۔ اب ان کے لیے اپنی یعنی ایک کمرہ ان کے لیے یعنی پورے ملک کے اندر جس کا یہ حال ہو کہ جہاں چاہیں وہاں رہیں، جس کو چاہیں اسے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیں، آج اسی ملک میں انہیں ایک کمرہ نصیب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟
بھاگ کر کے پڑوسی ملک میں پناہ لی ہیں اور مطالبہ ہے کہ واپس کرو ہمیں. امریکہ بھی انکار کرا میں نہیں ان کو پناہ دوں گا. برطانیہ بھی کوئی, یعنی پوری دنیا ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز پر قدرت کس کو حاصل ہے؟ تو اللہ جو چیز چاہ لے وہ بدل نہیں سکتی ہے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت ابو طلحہ گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں, اس درمیان بچے کا انتقال ہو گیا اور گھر میں جو چھوٹے بچے تھے ان سے منع کر دیا, کوئی ابو طلحہ کو بتلائے گا نہیں کہ بچہ مر گیا ہے. اس کو نہلایا, اپنے ہاتھ سے دھلایا اور کمرے میں ایک جگہ لٹا دیا. شام کو ابو طلحہ آئے, کہا بچہ کیسے ہے؟ کہا آج بڑے سکون سے ہے, اتنا سکون سے تو آج تک کبھی رہا ہی نہیں ہے. وہ ذرا سوچیں آخر یہ کیوں؟ یہ دل کے پر یقین ہی تو ہے نا. اس لیے جب ابو طلحہ آئے اور بعد میں ان کو بتایا, رات ان کے ساتھ گزاری, صبح ہوتے ہوئے بتایا, وہ ناراض ہونے لگے. کہا اے ابو طلحہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے اور اس امانت کو واپس مانگے تم ان کو دو گے کہ نہیں دو گے؟ پریشان ہوگے, رو گے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا اے بچہ اللہ کی امانت آپ کے پاس تھی, یہ بچہ آپ کے پاس اللہ کی امانت تھی, اللہ نے اس کو لے لیا. یہ کس بنیاد پر ہے؟ یقین. تو کہنے کا مطلب ہے بندے کو یقین 3 یا 4 یقین ہونا چاہیے. پہلا یقین تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصیبت ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اس مصیبت کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. جب آ ہی گئی ہے تو ہم یہاں پر صبر کریں, ایک چیز. دوسرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی عوض ہمیں بہت بڑا اجر اور ثواب دینے والا ہے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے عطا سے کہا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں, ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ حضرت عطا نے کہا ضرور دکھلائیے. کہا وہ جو کالی عورت ہے, کالی گلوٹی, وہ سانولی کالی عورت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ جنتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے, اور جب مرگی میرے اوپر آتی ہے تو میں گر جاتی ہوں. یہاں تک صورتحال ہوتی ہے کہ میرا کپڑا اٹھ جاتا ہے اور میری شرمگاہ تک کھل جایا کرتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. آپ نے کیا کہا؟ تعویذ لکھ, آج تیرا بابا ہوتے کیا کرتے؟ تعویذ لکھ کر کے دے دیتے. سب سے آسان کام کیا ہے؟ تعویذ لکھ دے دے. آپ نے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں, اور اگر چاہو تو صبر کرو, تمہارے لیے جنت ہے. آپ نے کیا کہا؟ اگر چاہو تو صبر کرو. یہ یقین دیکھیے, اللہ کے رسول کی بات پر یقین آ گیا. تم صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے. تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جنت چاہیے, جنت کا یقین ہے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی آئے تو میری شرمگاہ نہ کھلے, میرا کپڑا نہ اٹھے, اور میں صبر کروں گی. تو مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر بہت بڑا ثواب اور اجر دینے والا. معمولی ثواب اور اجر ہے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور ملک الموت وہ روح لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو ملک الموت سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمہیں ترس نہیں آیا؟ میرے بیٹے کے دل کے کلیجے کو تم نے چھین لیا ہے اس سے, میرے بچے کے دل کے, میرے بندے کے دل کے سکون کو تم نے چھین لیا ہے اس سے. تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ تیری مقدر کردہ تقدیر ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا, کیا کیا ہے؟ وہ ویلا مگانا شروع کیا, وہ رونا شروع کر دیا. کہا کہ نہیں اے اللہ تعالیٰ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا ہر حال میں اللہ کا شکر. کیا کہا اس نے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا گھر بیت الحمد رکھ. تو جس بندے کا یقین ہوگا اس بات پر کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے وہ مصیبت ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدے کی چیز ہے, نقصان کی چیز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت کو ہلکی کرے گا نہیں ہلکی کرے گا. تیسری بات بندہ یہ سوچے کہ یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے اس مصیبت کے عوض اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے بندے کو تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. کوئی بڑی سی بڑی بیماری آ جاتی ہے, اسی لیے اللہ کے بہت سے بندے بیماری چاہتے نہیں تھے اور بیماری جب لگتی تھی تو خوش ہوتے تھے. بیماری چاہتے
दुआ नहीं करते अल्लाह मुझे बीमार कर दे, लेकिन अगर बीमारी आ गई तो क्या होते थे? वो खुश होते थे। क्यों? इसलिए कि जानते थे कि ये बीमारी हमारे गुनाहों का कफारा है, हमारे गुनाहों का कफारा है। तो कहने का मतलब यह है कि बंदे को यह यकीन होता है कि यह चीज क्या अल्लाह की तरफ से है, तो यही बंदा दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह ताला मुझे वो यकीन अता फरमा कि उसके जरिए से तू मेरे ऊपर दुनिया की मुसीबतों को कम कर दे, दुनिया की मुसीबतें मेरे ऊपर ना हो। और चौथी और पांचवी चीज क्या मांग रहा है? वो मत्तिअना बि अस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना मा अहयैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना। साथियों, ये चीज बड़ी अहम है। ये माना को समझ करके और दिल में अपने रख करके अल्लाह ताला से दुआ करें। बंदा कहता है अल्लाह ताला कान, आंख और जिस्मानी कुव्वत जो हमारे अंदर है उसकी हिफाजत मौत तक कर दो, यानी मौत आने तक मेरी आंख काम करती रहे, मेरे कान काम करते रहे, मेरी कुव्वत क्या है वो काम करती रहे। उसका फायदा क्या है? ऐ अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में मुझे अपने हाथ से खाने से तू महरूम कर दे। ऐ अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में मेरी बीनाई छीन ले तू और मुझे इधर उधर रास्ते में भटकना पड़े। ऐ अल्लाह ताला तू मुझे ताकत छीन कर ऐसा मजबूर ना कर दे, ऐसा मजबूर ना कर कि ऐ अल्लाह ताला मैं अपने हाथ और पैर से उठ करके क़ज़ाए हाजत तक न जा सकूं। साथियों देखें, अगर किसी की मजबूरी जरा सोचें आप, जरा सोचें आप। हमने साथियों अपने यहीं पर घर में, बल्कि अभी मैं गया था तो सफर में उनके दो बेटे मुझसे मिलने आए और कहा कि मेरा घर इसके करीब, यहीं करीब है, चलिए मैं फला का बेटा हूं। हमने कहा फला कौन? कहा जिनके दोनों हाथ यहां से कट गए थे, यहीं बुरैदा में रहते थे और अच्छी कारीगर थे, मैकेनिक थे। वो किसी मदरे में गए, अपना जो है मशीन जो बनाने वाली होती है, कैसे उनका कपड़ा का दोनों ही हाथ उनके यहां से चले गए थे। अल्लाह की कसम साथियों, बाद मंजर होते हैं जो इंसान के आंख से नीचे गोया की अभी सामने है, जाते नहीं है। बैठे हैं मेरे यहां मजलिस के अंदर यहीं पर और अपने आप खड़े नहीं हो पा रहे, अपने आप, इसलिए कि बगैर टेक लगाए हुए खड़े होना क्या होता है? मुश्किल। जरा सोचिए उनकी जिंदगी कैसे मुश्किल की रही होगी। पेशाब के लिए जाना है तो किसी को होना चाहिए साथ, है कि नहीं? एक लुकमा पानी पी खाना खाना है, बल्कि एक गिलास पानी का एक घूंट पीना है तो किसी और के मोहताज है। इसी पर बस नहीं है, अगर उनके नाक पर कोई मक्खी बैठ गई है, मक्खी बैठ उनको परेशान कर रही है, तो वो किसी के मोहताज है कि नहीं? मोहताज है कि नहीं है? अपनी हाथ से अपने मक्खी को, अपने हाथों से मक्खी हटा नहीं सकती। तो यही बंदा दुआ कर रहा है, वो मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना मा अहयैतना। ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू मेरे कान, मेरी आंख और मेरी ताकत, जिस्मानी ताकत जो है, इससे मौत तक फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा कि आखिरी उम्र में किसी का मोहताज। लोग इस पर समझते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इस सिलसिले में बहुत ज्यादा हैं कि बंदा दुआ करता रहे कि उस बुढ़ापे को ना पहुंच जाए जिस बुढ़ापे में इंसान खुद इस जमीन के ऊपर एक बोझ बन करके रह जाता है, बच्चों के ऊपर भी बोझ बन जाया करता है कि नहीं है? यही बंदा दुआ कर रहा है और अल्लाह ताला की ये बड़ी तौफीक होती है। साथियों, अभी इस बार जो है मेरे भाई ने कहा कि वक्त नहीं, मैं तुम्हें ले चल करके दिखाता हूं। एक औरत कहती है 120 साल उसकी उम्र है। कितना? 120 साल। तो उसका बेटा या पोता था, कहा कि थोड़ा सा मुबालगा करती, लेकिन 112 साल से तो कम नहीं उनकी उम्र। कितना? 112 साल। और हमारे वहां पड़ोस की है, लेकिन इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पीर और जुमेरात का रोजा रख लेती, यानी सिर्फ रमजान का रोजा नहीं, पीर और आंख से उनकी पूरी काम कर रही है, पूरी आंख से उनको देख रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा किसी के ऊपर फल रहा करता है कि इस उम्र को पहुंच जाने के बावजूद भी इंसान किसी के ऊपर बोझ बन करके ना रहे। तो यही दुआ कराओ, मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना मा अहयैतना। ऐ अल्लाह ताला जब तक तू मुझे जिंदा रख, तो ये तौफीक दे कि मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंख और मेरे कान क्या हैं? वो काम कर रहे हैं।
یہ نہیں کہ ارے ہاں کیا کہا, ذرا زور سے بولو, تو زور سے بولو, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا بڑھاپے میں. یہ نہ, میں پوری اپنی جو طاقت ہے وہ باقی رہے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, اے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو تو میرے اپنے لیے اپنا وارث بنا دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے آپ نے ابھی مجھے یہ قوتیں دی ہیں, یہ قوت موت تک میرے سے چھینی نہ جائے, موت تک میرے پر باقی رہے. تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیو, یہ دعا بڑی اہم ہے اپنے لیے کہ انسان دعا کرتا رہے. چھٹی دعا بندہ کیا کر رہا ہے؟ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا, اے اللہ تبارک و تعالی تو میرا بدلہ اس شخص سے لے لے جو ہمارے اوپر ظلم کرے. دو چیزیں ہیں ساتھیو, ایک تو یہ ہے کہ اگر میں عاجز آ جاؤں اپنا بدلہ لینے پر, تو بدلہ لینے پر میرا قادر ہے, اس کا بدلہ لے لے. میرے اوپر جو ظلم کرے, میری عزت کے اوپر جو حملہ کرے, میرے مال پر جو حملہ کرے, میری ذات کے اوپر جو حملہ کرے, کسی بھی طریقے سے اگر ظلم کر رہا ہے تو اے اللہ تبارک و تعالی تو اس کا بدلہ مجھ سے, میری طرف سے اس کا بدلہ تو, میرا بدلہ میری طرف سے تو اسے لے لے, دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ تعالی صرف بدلہ تو لے لے. تو کیا لے؟ صرف بدلہ لے. یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے کوئی ایسی مجھے طاقت دے کہ میں اپنے بدلے سے زیادہ اس سے لوں. نہیں, صرف میرا بدلہ. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی خاندان کے ایک آدمی کو قتل کرتا ہے, دوسرا کیا کرتا ہے اس میں سے؟ جی, دو کو مارنا چاہتا ہے. یہ کسی بوڑھے کو مارتا ہے تو وہ کسی جوان کو, یہ کسی عورت کو مارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نہیں, ایسے میں ماروں گا کہ زندگی بھر تم کراؤ گے, زندگی بھر تم اس کو چیختے رہو گے, اس پر کوستے رہو گے, ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں ہے. کیا ہے؟ بس جتنا میرا بدلہ ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مجھے کسی نے گالی دیا ہے تو صرف کیا ہے؟ گالی کا بدلہ چاہیے مجھے, اس آگے نہیں چاہیے. تو وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا, جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے میرے دشمن پر تو میری مدد کر دے. وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا, تو میری مدد فرما. دین کے بارے میں مجھ سے دشمنی کر رہا ہے تو میری مدد کر اس کے خلاف. دنیا کے بارے میں مجھ سے دشمنی کر رہا ہے, میری جائیداد کے بارے میں, میری اولاد کے بارے میں, کسی بارے میں اگر کوئی شخص مجھ سے دشمنی کر رہا ہے, مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر کے میں اس کے نقصان سے اور اس کے ضرر سے میں اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا لے. اور جو اس دعا میں سب سے اہم چیز ہے ساتھیوں, سب سے اہم چیز میرے نزدیک ہے, وہ کیا ہے؟ 8ویں چیز. کیا بندہ دعا کر رہا ہے؟ اور یہ آپ لوگ یاد رکھیں, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا, اے اللہ تعالیٰ مصیبت ہمارے دین کے اوپر نہ آئے. شاید آپ لوگ کم توجہ دیں, لیکن ذرا سوچیں, ہمارے دین پر مصیبت نہ آئے. دین پر مصیبت کیا آئے؟ کہ ہم بے دین ہو جائیں, یہی تو ہے نا. دین پر مصیبت یہ ہے کہ ہم سنت سے ہٹ کر کے بدعت کرنے لگیں, ہم توحید سے ہٹ کر کے شرک کے اوپر آ جائیں, ہم نماز پڑھتے رہیں اور نماز کیا ہے بے نمازی ہو جائیں. بعض لوگوں کے بارے میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بچپن سے جوانی تک ماشاءاللہ بڑا نمازی تھا, کوئی نماز چھوڑتی نہیں تھی, لیکن وقت آیا کہ اب نماز مسجد طرف آتا ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے, اس کی پرورش توحید کے اوپر ہوتی ہے, لیکن بڑے ہونے کے بعد بیوی ایسی مل گئی نالائق کہ اس کے میں پڑھ کر کے وہ شرک کرنے لگتا ہے. ایک عورت ہوتی ہے, گھر میں صحیح تربیت اس کی ہے, جیسا کہ بہت سے ایسا مشاہدہ ہوگا, میں جانتا ہوں ایک سے زائد لڑکیوں کو کہ وہ صحیح عقیدہ کی تھی, لیکن ایسے خاندان میں ان کی شادی ہو گئی جو بدعقیدہ مشرک تھے, ان میں چل کر کے وہ بھی. اور ایسی لڑکیاں بھی جو باعقیدہ تھی اس گھر میں آئیں جس گھر کے اندر لوگ موحد تھے, بلکہ ایک شخص تھی الغات میں تھا, میں جانتا ہوں اس کو, اس کی شادی ایسی لڑکی سے ہو گئی جو مزاروں اور قبروں والی تھی, اب اس کو قبروں پہ لے جانا شروع کر دی ہے. یہ کیا ہے؟ دین کے اوپر مصیبت. ہمارے دنیا پر مصیبت آ جائے, کیوں؟ دنیا کی مصیبت کب رہے گی؟ 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال 25 سال 45 سال کتنا رہے گی؟ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی وہ مصیبت ختم ہے کہ نہیں؟ وہ مصیبت اس کے ساتھ جائے گی. انسان بیمار ہے, بیماری قبر میں جائے گی. جی, انسان کا مال کسی نے چھین لیا ہے, وہ غریب ہو گیا ہے, اس کی غربت قبر میں جائے گی؟ نہیں جائے گی. لیکن اگر انسان کی مصیبت اس کے دین کے اوپر ہے تو مصیبت اس کی قبر میں بھی جانے والی ہے کہ نہیں؟
اس کی مصیبت حشر میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ اسے جنت مل کے بجائے کہاں لے جائے گی؟ وہ جہنم میں لے جائے گی۔ اسی لیے بندہ دعا کر رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ تعالیٰ تو میری مصیبت میرے دین کے اوپر نہ آئے، میرا دین سلامت رہے، تو مجھے شرک سے، بدعات سے، بد کرداری سے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے محفوظ رکھ۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں بیمار، لیکن میری نماز نہ چھوٹنے پائے، میں مشغول ہو جاؤں لیکن ایسا مشغول نہ ہوں کہ مجھے جماعت میں حاضری سے رک جانا پڑے، میں ایسا پریشان نہ ہو جاؤں کہ رمضان کا روزہ، اس لیے کسی کا اگر ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ پورے سال روزہ رکھتا ہے پھر اس کا کفارہ نہیں ہو پائے گا۔ اگر ایک دن رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تو کیوں ایسے کفارہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو دوبارہ رمضان ملے گا ہی نہیں، رمضان ملے گا تو اس رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ روزہ کب رکھے گا؟ وہ غیر رمضان میں رکھے گا، اور غیر رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ تعالیٰ مصیبت ہمارے دین کے اوپر نہیں آنی چاہیے، دنیا میں آ جائے، اولاد پر آ جائے۔ آپ لوگ اس واقعے کو یاد کریں، غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، ان کو معلوم یہ ہوا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو وہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ایسے پریشانی میں نکل جائے، نہ کپڑے کا نہ اور کچھ نہیں ہے، کہ ایسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنا پردہ کر کے آئی ہوئی ہیں۔ تو کسی نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس کو دیکھو، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور یہ اس حالت میں۔ تو انہوں نے کیا کہا، اگر میری مصیبت میرے بچے پر آئی ہے تو میری حیا پر تو میری مصیبت نہیں آئی ہے نا، میری حیا تو سلامت ہے کہ نہیں سلامت؟ یہ ہے دین کی حفاظت ساتھ۔ تو وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دعا ایسی ہے، اس کے ایک ایک کلمات ایسے ہیں کہ انسان روز آنا دل لگا کر کے دعا پڑھے، اس لیے کہ آج دنیا میں دین کے اوپر مصیبتوں کا بڑا ریلا ہوا ہے، انسان کے دین کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور یہ بھی دعا بڑی اہم ہے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ آج ہمارا حال کیا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کے بارے میں، اور بستر پہ جاتے ہیں تو دنیا ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہم جب اٹھے تو ہم اپنے دین کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ بستر پہ گئے دین کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کبھی جب ہم بستر پر گئے تو سوچے کہ آج ہم نے اپنی عبادت کے کام میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے، آج ہم نے کچھ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے، آج ہماری کوئی جماعت چھوٹی تو نہیں ہے، آج ہم سے کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہوا؟ کوئی یہ سوچتا ہے؟ حالانکہ یہ ہے اصل سوچنے کے لیے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ تعالیٰ دنیا کو میری بڑی فکر نہ بنا دے، اور نہ ہی ہمیں جو آپ نے علم دیا ہے وہ سارا کا سارا علم دنیا حاصل کرنے میں ہم صرف کر دیں، نہیں، یہ علم کس میں ہو؟ آخرت کے۔ آج صورتحال کیا ہے، بڑے سے بڑا انجینئر انسان بن جائے گا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے گا انسان، لیکن اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، وضو کن چیز ٹوٹتا ہے طریقہ اس کو معلوم، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو مبلغ علم ہے اس نے کس بارے میں لگایا ہے؟ دنیا حاصل کرنے۔ تو بندہ کر رہا ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور آخر میں کیا دعا کر رہا ہے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی ایسے شخص کو حاکم نہ بنا، کسی ایسے شخص کو میرے اوپر مسلط نہ کر دے، چاہے چھوٹا مدیر ہو یا بڑا حاکم ہو، یعنی ایک اوپر ہمارے فور مین سے لے کر کے وزیر اعظم و صدر جمہوریہ تک ہمارے اوپر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر دے جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، ہمارے اوپر رحم نہ کرے، ہمیں عبادات سے نہ روکے، ہمارے حقوق کو ہم سے نہ چھین لے، ہماری آزادی کے اوپر پابندی نہ لگائے۔ تو جانتے ہیں کہ یہ چیز بھی انسان کے لیے کیا ہے، بڑی اہم ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے کہ مومن ہم میں ہر آدمی کام کرتا ہے، ہر آدمی نوکری کرتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی کے نیچے کام کرتا ہے۔ اگر یہ اوپر والا ایسا ہو جائے کہ ہمیں پریشان کرے، ہمیں تنگ کرے، ہمارے اوپر رحم نہ کرے، نرمی نہ کرے، تو ہماری زندگی کیا مصیبت اور پریشانی میں رہ جائے گی۔ لہذا بندہ کیا دعا کر رہا ہے، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا،
اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر دے جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، بلکہ ایسا ہمارے اوپر مسلط ہو جو ہمارے اوپر رحم کرتا ہو۔ تو ساتھیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے اس دعا کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کی شرح رکھی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ معنی کے سمجھنے کہ اتنا کافی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں اور یاد رکھیں۔ اگر کوئی شخص وہ عربی میں نہیں یاد کر سکتا ہے، جبکہ یہ مشکل نہیں ہے، آج آپ دیکھیں گے موبائل کے اوپر آپ کو پڑھ کر کے بھی سنانے والے ہوں گے اور لکھ کر کے بھی آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ اگر کوئی نہیں لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو ہم سے کنٹیکٹ کریں، ہم اس کو پڑھ کر کے اس کو واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیں گے۔ البتہ اس دعا کو پڑھنا اور یاد کرنا نہ بھولیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ یقین عطا فرمائے جو دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں وہ خشیت عطا فرمائے کہ ہم اور آپ گناہ کے کام سے بچتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظالم کے ظلم سے اور ہر فسادی فساد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔